بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں تنویر احمد۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا نام ہے اونٹ پٹانگ اور انشائیہ کا عنوان ہے ذہنی خرافات۔ خرافات لغویات یا عرف عام میں کہہ لیجئے فضولیات بعض اوقات بڑا لطف دینے لگتی ہیں۔ بے تک کی باتوں میں جتنا مزہ آتا ہے وہ تک کی باتوں میں نہیں آتا۔ ہمیں تک سے کوئی غرض نہیں ہے، بے تکا پن اچھا لگتا ہے۔ یہ اور بات کہ کبھی کبھی ہم بھی ہمہ بننے لگتے ہیں اور اپنی علمیت جھاڑنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ علمیت نہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہ ہمارے سننے والوں کو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ہم میں احساس تفاخر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ احساس تفاخر کوئی خوشی کی بات نہیں۔ خوشی تو چھوٹی چھوٹی بھولی بھالی بے سروپا بے تکی باتوں میں مضمر ہے۔ ویسے ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی بڑی بڑی بے تکی باتیں کرتے تھے۔ ہمیں چچا غالب نے بھی بڑی نکتہ آفریں باتیں کی ہیں۔ وہ کہتا ہے، اللہ اپنی حوریں اپنے پاس رکھنا، ہم ان بوڑھی حوروں کو لے کر کیا کریں گے۔ چچا غالب نکتہ آفرینی میں لاجواب تھے۔ چچا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چچا کہنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ انہوں نے عجیب نکتہ پیدا کیا۔ کسی نے کہا ہوگا، دیکھو شراب نہیں پیتے۔ چچا غالب نے کہا، چھوڑو یار، شراب پینے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قبر میں شراب پینے والے کے پاس فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہاں شراب کے حوالے سے ایک اور بات یاد آ گئی۔ ہمارے ایک قداور سیاستدان سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، صرف یہ شعر پڑھ دیا تھا، لوگ لوگوں کا خون پیتے ہیں، میں تو پھر بھی شراب پیتا ہوں۔ اس طرح کی بہت سی نکتہ آفرینیاں اور بھی ہیں۔ مجھے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں بن کر۔ اپنے اسلاف کے حوالے سے اس طرح کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو بظاہر بڑی بے تکی اور بیکار لگتی ہیں۔ ہم بہت سے مفکرین کا نام لیے بغیر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تو سارے لوگ ناخواندہ تھے، ان پر کتابیں بھیجنے کا کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس نکتہ دان نے ایک اور بونگی ماری تھی کہ یہ جو مرنے کے بعد سزا ملے گی، اس سے کیا خاک اصلاح ہوگی؟ مزہ تو تب ہے کہ غلط کار کو زندگی میں سزا ملے۔ ہماری رائے میں زندگی میں سزا ملتی ہی رہتی ہے، اگر بعد میں مل جائے تو کیا حرج ہے۔ لیکن ایک اور عجیب و غریب رائے سامنے آئی ہے، اچھا ہوتا کہ ہم بوڑھے پیدا ہوتے، پھر جوان ہوتے اور پھر بچے ہوتے، پھر بڑا لطف رہتا۔ بڑوں کی باتیں بڑے جانیں، غلط ہیں یا صحیح، ہمیں فتوے صادر کرنے نہیں آتے، اور پھر ہمارے فتوے مانے گا کون؟ ہاں، ہمارے اپنے ذہن میں بھی کبھی کبھی خرافات کی محفل سج جاتی ہے۔ ہمیں فضول باتیں سوچنے میں اور کرنے میں بڑی ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار مرنا کیا ضروری تھا؟ اگر ہم نہ مرتے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے تو کتنا مزہ آتا۔ دنیا کوئی تنگ نہیں تھی، ہزاروں دنیایں لاکھوں کروں میں آباد ہو سکتی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ قانون کی حکمرانی بھی کیا فضول بات ہے۔ قانون وہی ہوتا ہے جو دل کا قانون ہو۔ ہماری رائے میں قانون دانوں نے محض وقت ضائع کیا ہے۔ بھلا ان کے قوانین پر کون چلتا ہے؟ وہ تو خود بھی نہیں چلتے۔ جب وہ قانون بناتے ہیں تو اس سے بچنے کے طریقے بھی انہی قوانین میں موجود ہوتے ہیں۔ یوں ہی خواہ مخواہ قوانین سے کتابیں بھر دیں، لاء، LLM اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں جاری ہونے لگیں۔ سوچو تو آج سے 400 500 سال پہلے، 1000 2000 سال پہلے کتنے قوانین ہوتے تھے۔ زندگی پھر بھی جاری و ساری تھی، لوگ رہتے تھے، جیتے تھے اور مرتے تھے۔ خواہ مخواہ قانون کے شکنجے میں پھنسنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، اور ویسے بھی جب کہیں قوانین تھے بھی تو قانون نافذ کون کرتا تھا؟ ہمارے ہندوستان کے شہنشاہوں کو دیکھ لیجئے، کبھی دکھاوے کے لیے کسی قانون کی بات کر لیتے ہوں گے۔ وہ عدل جہانگیری کا نام بڑا سنا ہے، لیکن ان کا عدل شاید ان کے اپنے محلات تک محدود ہوتا ہوگا۔ ان کو تو کبھی خبر ہوتی ہی نہیں تھی کہ ان کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے، اور شاید یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ان کی سلطنت کہاں سے کہاں تک ہے۔ بس جرنیل کرنیل اگر اس وقت تھے تو انہیں بتا دیتے ہوں گے۔ اپنے وطن عزیز ہی کو لے لیجئے، کس نے کب قانون پر عمل کیا ہے؟ اگر کیا ہوگا تو ہمیں علم نہیں،
یا हमारा इल्म नाकस होगा। देखो ना, आज पाकिस्तान में करप्शन का गलगला है और कितने हैं जो इसमें मुब्तला हैं। ये करप्शन लाकानूनियत नहीं तो और क्या है, जिसमें अव्वल तो आखिर हर कोई फंसा हुआ नज़र आता है। जीबी शॉ के किरदार को अजीब ख्याल आया था। वो किरदार थी मिसेस डजन। उसने सवाल उठाया कि हमारा खुदा अजीब खुदा है, उसका सूरज गुनाहगारों पर भी चमकता है, अतात शुआरों पर भी। मिसेस डजन कुछ सच ही कहती थी या शायद नहीं कहती थी, खुदा की खुदा जाने, जीबी शॉ की जीबी शाह जाने। ये कौन होती थी खुदा के मामलात में दखल देने वाली। हमने कहा ना कि अजीबो गरीब ख़यालात अजीबो गरीब तरीके से पैदा होते हैं। अब मोहब्बत ही को ले लीजिए, ये खाना ख़राब जाने कितने घरों को उजाड़ गई है, फिर भी लोग इसका दम भरते नज़र आते हैं। मेरे एक तालिब इल्म ने कहा, छोड़ें जी, मोहब्बत बेकार शय होती है, इस चीज़ से कहीं बेहतर तो नफ़रत होती है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। नफ़रत में इंसान का कद बुलंद हो जाता है, उसकी सोच अरफा हो जाती है। भला तालिब इल्मों के जहन में जो सवालात पैदा होते हैं उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। हमें इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। वो कहीं हमने पहले भी लिखा है कि एक बड़ा साइंसदान रोज़ाना एक अंडे पर बैठता था और परेशान होता था कि अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा। फिर देखा कि उसने क्या क्या मार के सर अंजाम दिए। गालिबन उसका नाम एडिसन था। ये खराफात और फजूलियात इतनी बेकार भी नहीं होती। अगर ये बेकार होती तो फिर हमारे उर्दू अदब में दास्तानें क्यों तहरीर की गईं और अंग्रेज़ी में अदब में रोमांसेस क्यों मार्ज़ वजूद में आए। बल्कि हर अदब में दास्तानवी अदब मौजूद है, जिसका बड़ा हिस्सा खराफात और लगवियात पर मुश्तमिल होता है। जब लिखने वाले लिखते हैं कि एक ऐसा कालीन है जिस पर बैठकर उड़ा जा सकता है, और ये कि कोह काफ में परियां मौजूद हैं जो शहज़ादों को जगह जगह की सैर कराती हैं, और ये कि किसी तोते में किसी की जान होती है, कोई कबूतर मीलों दूर पैगाम ले जाता है, कोई चिराग हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम दे देता है। चिराग रगड़िए तो एक भूत साहब हाज़िर हो जाएंगे और कहेंगे, क्या हुक्म है मेरे आका। आप जो हुक्म देंगे वो पूरा हो जाएगा। अंगूठी रगड़ने पर भी कोई भूत हाज़िर हो जाएगा। इस तरह की हज़ारों खराफात दास्तानवी अदब में भरी पड़ी हैं, और फिर आम ज़िंदगी में भी खराफात ही खराफात हैं। आपके घर में कोई चोरी हुई, आपने सोच लिया कि कोई जिन उठा कर ले गया होगा। आपके सर में दर्द हुआ, तय पाया गया कि ये किसी आसेब की कार फरमाई है। आपकी भैंस दूध नहीं देती, आपका शौहर लड़ता है, आपकी बीवी नाहिंजार है। आपने कहा किसी ने जादू कर दिया है, घर में कोई तावीज़ मौजूद है। इस तरह की हज़ारों तोहमात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। ये खराफात नहीं तो और क्या है। लेकिन कहते हैं इन खराफात के नतीजे में तरक्की का सफ़र तय हुआ और इन खराफात ने साइंसी रूप धार लिया। उड़न खटोला जहाज़ में बदल गया, टेलीपैथी ने टेलीफोन को जन्म दिया, और वो जो दास्तानवी अदब में शहज़ादे और शहज़ादियाँ सोचते थे वो हकीकत बन गया। कंप्यूटर को अलादीन का चिराग कह लें तो हर्ज नहीं, एक बटन दबाइए जो चाहे हो जाएगा। इसलिए हमारे ख़याल में फ़जूल बातें करते रहना चाहिए, बेतुकी हाँकते रहना चाहिए। कहते हैं गपशप कभी कभी बड़ी दानश्वरी को जन्म देती है, इसलिए दिमाग पर पहरे मत बिठाइए। हम तो नहीं बिठाते, कसम ले लीजिए। सामीन, अगर आपको ये इंशाइया पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।